السلام علیکم۔ آج ہم تاریخ اسلام کے ایک نہایت مبارک اور ایمان افروز واقعے کا آغاز بیان کرتے ہیں، وہ لمحہ جب حضرت امام حسین کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ صرف ایک پیدائش نہیں تھی بلکہ ایک ایسے نور کا ظہور تھا جس نے آنے والے وقتوں میں حق، صبر اور قربانی کی پہچان بننا تھا۔ مدینہ منورہ کی فضا اس وقت ایمان کی روشنی سے جگمگا رہی تھی۔ ہر طرف سکون تھا، لیکن یہ سکون عام نہیں تھا بلکہ ایک روحانی کیفیت تھی جو اہل بیت کے گھر کے ارد گرد محسوس کی جا رہی تھی۔ یہ وہ گھر تھا جہاں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی زندگی اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی محبت اور صبر و شکر کی عملی مثال تھی۔ حضرت فاطمہ جو رسول اللہ کی سب سے پیاری بیٹی تھیں، اپنی زندگی نہایت سادگی اور عبادت میں گزار رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ نور اور وقار ہوتا تھا۔ حضرت علی جو علم، شجاعت اور ایمان کی علامت تھے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے اور ہر معاملے میں صبر و رضا کو اختیار کرتے۔ اسی مقدس گھر میں ایک عظیم نعمت آنے والی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جس کا انتظار صرف اہل بیت ہی نہیں بلکہ پوری امت کو کسی نہ کسی درجے میں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے فرزند کو دنیا میں لانے والے تھے جو آگے چل کر اسلام کی تاریخ میں ایک عظیم کردار ادا کرنے والا تھا۔ جیسے جیسے وقت قریب آتا گیا، گھر کے ماحول میں ایک خاص سکون اور سنجیدگی بڑھتی گئی۔ حضرت فاطمہ کے لیے وہ لمحات قریب تھے جن میں اللہ کی طرف سے ایک عظیم امانت دنیا میں آنے والی تھی۔ حضرت علی ہر وقت دعا میں مشغول رہتے اور اللہ سے خیر و برکت طلب کرتے۔ مدینہ کی فضا بھی گویا اس آنے والے نور کو محسوس کر رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہر چیز خاموش ہو کر کسی بڑے واقعے کا انتظار کر رہی ہو۔ یہ وہ لمحے تھے جن میں اہل ایمان کے دل بھی بے اختیار اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں۔ رسول اللہ کو بھی اس مبارک واقعے کی خبر دی گئی۔ آپ کے دل میں اپنے اہل بیت کے لیے بے حد محبت تھی۔ اب جانتے تھے کہ یہ بچہ عام نہیں ہوگا بلکہ اس کی زندگی امت کے لیے ایک پیغام بنے گی۔ آپ کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ اور رحمت کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ پھر وہ بابرکت لمحہ قریب آیا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت فاطمہ کو وہ عظیم نعمت عطا ہونے والی تھی۔ گھر میں خاموشی چھا گئی، دعاؤں کی کیفیت اور بھی گہری ہو گئی اور ہر طرف ایک روحانی سکون محسوس ہونے لگا۔ یہی وہ آغاز تھا جس میں ایک عظیم شخصیت دنیا میں آنے والی تھی، حضرت امام حسین، جن کی ولادت نہ صرف ایک خاندان کے لیے خوشی تھی بلکہ پوری امت کے لیے ایک عظیم سبق اور پیغام کی ابتدا تھی۔ مدینہ منورہ کی وہ رات، وہ دن ایک عام دن نہیں تھا۔ فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے ہر چیز کسی بڑے واقعے کی گواہی دینے کے لیے خاموش ہو گئی ہو۔ اہل بیت کے گھر میں بھی ایک خاص کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ اس مبارک لمحے کے قریب تھیں جس کا انتظار صبر اور دعا کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ حضرت علی ہر لمحہ اللہ کے حضور دعا گو تھے۔ ان کے دل میں امید بھی تھی اور خشیت بھی۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازتا ہے، اور اہل بیت کے اس گھر میں آنے والا ہر بچہ اللہ کی خاص نعمت ہوتا ہے۔ گھر میں سادگی تھی، مگر اس سادگی کے اندر ایمان کی ایک عظیم روشنی چھپی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے وقت قریب آتا گیا، ماحول میں خاموشی اور گہری ہو گئی۔ حضرت فاطمہ کے چہرے پر صبر اور یقین کی روشنی تھی۔ وہ اللہ کے فیصلے پر مکمل راضی تھیں۔ یہ وہ مقام تھا جہاں انسان اپنے رب کے حکم کے سامنے مکمل جھک جاتا ہے اور ہر درد کو عبادت بنا دیتا ہے۔ اسی دوران ایک روحانی کیفیت اور بڑھ گئی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے رحمت کے فرشتے اس گھر کے گرد موجود ہوں۔ مدینہ کی فضا بھی اس آنے والے نور کو محسوس کر رہی تھی۔ یہ صرف ایک بچے کی آمد نہیں تھی بلکہ ایک عظیم پیغام کی ابتدا تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو ایک عظیم نعمت عطا فرمائی۔ ایک نورانی بچہ دنیا میں آیا جس کا نام بعد میں حضرت امام حسین رکھا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے پورے گھر کو خوشی، شکر اور نور سے بھر دیا۔ جیسے ہی یہ خوشخبری حضرت علی کو دی گئی، ان کے چہرے پر خوشی اور دل میں شکر کے جذبات چھا گئے۔ وہ فوراً سجدہ شکر میں گر گئے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں ایک ایسا عظیم بیٹا عطا فرمایا ہے۔ یہ لمحہ صرف ایک گھر کی خوشی نہیں تھی بلکہ ایک ایسے سفر کا آغاز تھا جس نے آگے چل کر تاریخ اسلام میں حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دینی تھی۔ حضرت امام حسین کی ولادت کے بعد مدینہ منورہ میں ایک عظیم خوشی کی فضا قائم ہو گئی۔
اہل بیت کے گھر میں نور ہی نور تھا، لیکن یہ خوشی صرف ایک گھر کی خوشی نہیں تھی بلکہ اس میں ایک خاص روحانی کیفیت شامل تھی، کیونکہ یہ بچہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی تھا۔ حضرت علی فوراً اس مبارک خبر کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے قدموں میں عاجزی تھی اور چہرے پر شکر کے آثار۔ وہ جانتے تھے کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے ایک عظیم امانت ہے اور اس کی خبر سب سے پہلے رسول اللہ کو دینا ضروری ہے۔ جب حضرت علی نے رسول اللہ کو یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نواسہ عطا فرمایا ہے، تو نبی کریم کے چہرہ مبارک پر بے حد مسرت اور رحمت کے آثار ظاہر ہوئے۔ اپنے اس بچے کے لیے دعا فرمائی اور اہل بیت کے اس گھر کو برکتوں سے نوازا۔ رسول اللہ فوراً حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے، اپنے اس نومولود بچے کو اپنے مبارک آغوش میں لیا۔ اس وقت کا منظر نہایت ہی پرنور تھا۔ ایک طرف نانا کی شفقت تھی اور دوسری طرف نواسے کی معصومیت۔ یہ وہ لمحہ تھا جس میں محبت، رحمت اور دعا ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے۔ رسول اللہ نے اس بچے کا نام حسین رکھا۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی منتخب اور بابرکت تھا۔ یہ صرف ایک نام نہیں تھا بلکہ ایک ایسی شخصیت کی پہچان تھی جو آگے چل کر امت مسلمہ کے لیے حق، صبر اور قربانی کی علامت بننے والی تھی۔ نبی کریم نے حضرت امام حسین کے لیے خصوصی دعا فرمائی اور ان کی مستقبل کی زندگی کے لیے خیر و برکت مانگی۔ اپنے اس بچے کو نہایت محبت سے اپنے سینے سے لگایا اور امت کو یہ درس دیا کہ اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت فاطمہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بے حد خوش تھیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھیں۔ حضرت علی بھی اس عظیم نعمت پر سجدہ شکر میں جھکے ہوئے تھے۔ پورا گھر خوشی، سکون اور نور سے بھر چکا تھا۔ حضرت امام حسین کا بچپن نبی کریم کی شفقت اور محبت کے سائے میں گزرا۔ رسول اللہ انہیں بے حد چاہتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین کو اپنے مبارک کندھوں پر بٹھاتے، ان کے ساتھ کھیلتے اور ان کے لیے دعا فرماتے۔ کبھی نبی کریم سجدے میں ہوتے اور حضرت امام حسین آ کر آپ کی پشت مبارک پر بیٹھ جاتے تو اب سجدہ طویل فرما دیتے تاکہ وہ اتر جائیں اور انہیں تکلیف نہ ہو۔ یہ محبت صرف رشتے کی نہیں تھی بلکہ امت کو یہ سکھانے کے لیے تھی کہ بچوں سے شفقت اور اہل بیت کی عزت ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت فاطمہ اپنے بچوں کی تربیت نہایت محبت اور سادگی کے ساتھ کر رہی تھیں۔ وہ انہیں صبر، سچائی اور اللہ کی اطاعت سکھاتی تھیں۔ حضرت علی بھی اپنے بچوں کی تربیت علم، حکمت اور تقوی کے ساتھ کرتے تھے۔ اس گھر کا ہر لمحہ دین کی روشنی سے منور تھا۔ حضرت امام حسین کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا۔ ان کے اندر ایک خاص وقار اور سچائی کی جھلک نظر آتی تھی۔ وہ بچپن ہی سے نرم دل، بہادر اور سچے تھے۔ رسول اللہ ان کی شخصیت میں آنے والے عظیم کردار کی جھلک پہلے ہی دیکھ لیتے تھے۔ نبی کریم اکثر حضرت امام حسین کو اپنے قریب بلاتے، انہیں پیار کرتے اور ان کے لیے دعا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں امت کے لیے ہدایت اور حق کا ذریعہ بنائے۔ یہ محبت صرف جذباتی نہیں تھی بلکہ ایک تربیتی پیغام بھی تھا کہ اہل بیت کی عزت اور محبت ایمان کی بنیادوں میں سے ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی ایمان افروز اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔